یہ کہانی ہے ایک آم کے درخت کی اور ایک انجیر کے درخت کی۔ ایک گھنا جنگل تھا، اس میں ایک انجیر کا درخت تھا اور ایک آم کا درخت تھا۔ آم ایک خوش طبیعت کا درخت تھا، جبکہ انجیر ایک غصے کی طبیعت کا درخت تھا۔ آم کا درخت اپنے اوپر ہر کسی کو بیٹھنے دیتا تھا، سونے دیتا تھا، جو آتا اس کو لیٹنے دیتا تھا، اور جبکہ انجیر کا درخت بہت زیادہ غصے والا تھا اور اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کسی کو اپنے سائے کے نیچے لیٹنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے اوپر چڑیا بیٹھتی تو اس کو ہٹا دیتا، اڑا دیتا، اور کوئی اس کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھتا تو اس کو تنگ کرتا، اس کے اوپر اپنے پتے گراتا۔ ایک دن ہوا انجیر کے درخت کے پاس آئی اور اس کو کہنے لگی کہ تم اتنا غصے والے کیوں ہو؟ انجیر کا درخت غصے سے گرانے لگا اور بولنے لگا، میری مرضی۔ ایک دن شہد کی مکھی کوئن نے انجیر کے درخت کو بولا کہ آپ ہمیں اپنے اوپر شہد کا گھر بنانے دیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ میں اپنے اوپر تمہیں گھر بنانے دوں، چلو جاؤ یہاں سے۔ پاس آم کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہد کی مکھی کو بولا کہ آؤ آپ میرے درخت کے اوپر شہد کا گھر بنا لو۔ مکھیاں ساری شہد کا گھر بنانے کے لیے آم کے درخت پہ آ گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا شہد کا چھتا بنا لیا۔ ایک دن کچھ لکڑہارے جنگل میں آئے اور انہوں نے آم کے درخت کو دیکھا اور کاٹنے لگے، لیکن انہیں اچانک ہی ان کی نظر اوپر بڑھی جہاں ایک بڑا سا شہد کا چھتا تھا۔ انہیں وہ درخت کاٹنا مناسب نہیں لگا تو وہ آگے چل دیے، اور آگے جاتے جاتے ان کی نظر ایک انجیر کے بڑے درخت پر پڑی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم آم کے درخت کو نہیں کاٹتے، چلو ہم انجیر کے درخت کو کاٹتے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے درخت کو آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کر دیا، اور انجیر کا درخت حیران پریشان رہ گیا، اور وہ ان کو بولنے لگا، پلیز مجھے مت کاٹو، پلیز مجھے مت کاٹو۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ رونے لگا، چلانے لگا۔ آم کا درخت یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شہد کی مکھی کوئن کو بولا کہ پلیز تم ایسا کرو، اس کی مدد کر دو، وہ سارے کا سارا درخت کاٹ دیں گے اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو ہوا نے آم کے درخت کو بولا کہ وہ تمہارے خلاف تھا اور تم اس کی مدد کر رہے ہو، لیکن کوئن نے کہا چلو ہم اس کی مدد کریں گے۔ کوئن نے اپنی ساری ٹیم کو بولا کہ چلو ہمیں اس کو بچانا ہوگا، ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تو ساری شہد کی مکھیوں نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں انجیر کے درخت کو کٹنے سے بچانا ہوگا۔ ساری شہد کی مکھیوں نے دونوں لکڑہاروں کے منہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور ہاتھ پاؤں چلانے لگے، اور خوف زدہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس انجیر کے درخت کو نہیں کاٹتے، اور وہ بھاگ گئے۔ انجیر کے درخت کو اپنی اس غلطی پہ بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے ہوا سے اور مدھو مکھیوں سے معافی مانگی کہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔